بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا دن ہے جو آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی ایک بڑے مقصد کے لیے، اور یقین یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے، اور یقین یہ اس محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہم نے اس بات کو تو زندہ رکھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے مشن کے لیے قربانی دی، اور ہم اس کی جزیات کو تو ضرور بیان کرتے ہیں کہ وہ معاملہ کیسے ہوا، یہ حادثہ کیسے ہوا اور کیا کیا ہوا، پانی بند کر دیا گیا، اس طرح شہادتیں ہوئیں۔ ہم اس مقصد کو بیان نہیں کرتے جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ وہ مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ خود کوئی حکمرانی کا خواب دیکھتے تھے یا کوئی جاہ و جلال کی طلب رکھتے تھے۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بالیقین کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی جاہ و جلال کی یا کسی منصب کی طلبگار ہوتی۔ دراصل وہ ان کی قربانی اس کاز کے لیے تھی، اس مشن کے لیے تھی کہ جس منہج کے اوپر، جس ترتیب کے اوپر، جس راستے کے اوپر خلافت چلی آ رہی تھی وہ ترتیب الٹتی چلی جا رہی تھی، وہ راستہ تبدیل ہو رہا تھا، وہ پوری تحریک اور پوری ترتیب اور پوری اسلام کی تاریخ کو ڈی ریل کیا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہمارے علم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید ایک بڑا ظالم، فاجر اور فاسق تھا، اس وجہ سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ یقیناً یزید کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، لیکن یہ محض ایک وجہ نہیں تھی کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اس مشن اور اس مقصد، جس مقصد کے لیے امت مسلمہ کا قیام مرز وجود میں آیا اور جس مقصد کے لیے خلافت راشدہ قائم ہوئی، جس مقصد کو لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو ترتیب چاہیے تھی، جو طریقہ کار چاہیے تھا، جو دستور چاہیے تھا، جو نظام حکومت اور ریاست چاہیے تھا، وہ نظام حکومت اور ریاست بدل دیا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ جیسی شخصیت ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کی جاتی اور آپ خاموشی سے ان ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے۔ اس لیے آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے خلاف آپ سینہ سپر ہوئے۔ تو آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس دن کی یاد کو اس طور سے منائیں کہ ہم آپ کی سنت کو، آپ کے طریقہ کار کو زندہ رکھیں گے، اور جہاں بھی ظلم، جہاں بھی اسلام کی جو اصل روح ہے، اسلام کا اصل جو دستور ہے، اس کے خلاف کوئی بات جائے گی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں، وہی اگلے لمحے ان ساری ترتیبات کو، ان ساری روایات کو، ان سارے معاملات کو اسی ترتیب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس کے خلاف حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ سیاست اور حکومت کی بات کر لیں، آپ معاشرے کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کی بات کر لیں، سودی نظام ہے آپ کا، بے حیائی ہے، فحش عریانی ہے، قانون آپ کا انگریز کا ہے، اور آپ کی ساری چیزیں اسلامی قوانین سے ہٹ کے چلتی ہیں، وہاں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل دوسری ہیں اور حضرت امام حسین نے کسی دوسری چیز کے لیے قربانی دی۔ اصل اس کنسپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی اور اپنے خاندان کی قربانی کس مقصد کے لیے دی، وہ کیا عظیم مشن تھا، وہ عظیم مقصد کیا تھا جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ آج اگر ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں اور محض سبیل لگا دینے سے، محض کچھ دن کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کر دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی۔ ہمیں تو آج کے دن میں ایک تجدید عہد وفا کے طور پہ اس دن کو منانا ہے۔ یہ یوم تجدید عہد وفا ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، آج اگر ہمارے سامنے ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی اپنی جان کی قربانی دینے سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پہلی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ کیا نظام چل رہا ہے، کیا دستور چل رہا ہے، کیا ترتیب چل رہی ہے، کیا روایات چل رہی ہیں، اسلام کا قانون کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اسلام کی بات کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اسلام کا نظام کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ
دن نہیں منائیں گے تو شاید یہ ہماری حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دن منانا چاہیے، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ یقیناً یہ ایک محبت اور عقیدت کا ایک فطری عمل ہے کہ آپ جب کسی فرد کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، کسی فرد کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا ثانیہ گزرتا ہے، کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کے اوپر تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن محض اظہار کر دینے سے، محض اس کو رونے سے یا تکلیف کا اظہار کر دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ تو ہمیں آج کے دن میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اور جس مقصد کے لیے اور جس کاز کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تا وقت کہ اسلام دوبارہ دنیا کے اوپر غالب ہو جائے، دنیا پہ اسلام کا نظام دوبارہ غالب ہو جائے اور اسلامی قوانین کا بول بالا ہو جائے۔ اب جس لیول کے اوپر بھی ہیں، جس دائرے کے اوپر بھی ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہیں، محلے کے اندر ہیں، علاقے کے اندر ہیں، ریاست کے اندر ہیں، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے خلاف، اسلام کے دستور کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یہی اصل میں مشن حسینی ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ محض ایک دن بنا دینے سے اور محض ایک دن کچھ ایکٹیویٹیز کر لینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس بڑے مقصد کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو، اس مقصد کو، اس عظیم کاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کھڑے ہو سکیں اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس کام کے ساتھ جس کام کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کل روز قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جنہوں نے اس بڑے مشن، کسی بڑے کاز کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔